وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کی جس طرح ڈرامائی انداز میں گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اس کے بعد دنیا بھر میں بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کئی سیاسی تھیوریز بھی اس وقت زیر گردش ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے تمام مخالفین کو یہ پیغام دیا ہے کہ امریکہ جب چاہے اور جہاں چاہے اپنے مخالفین کو گرفتار کر سکتا ہے، لیکن وہ کیسے؟ کیا نیکولس مادورو کے لیے وینزویلا کے اندر کوئی بھی شخص وفادار نہیں تھا؟ نیکولس مادورو کی گرفتاری کے وقت نہ ہی کوئی گولی چلی اور نہ ہی وینزویلا کی جانب سے کوئی مزاحمت ہوئی۔ دنیا بھر میں جنگوں کا سٹائل تبدیل ہو رہا ہے، جہاں ان جنگوں کے اندر لاکھوں عام آدمی لقمہ اجل بن جاتے ہیں، وہیں اب جنگیں یہ حکومتی محلوں تک پہنچ چکی ہیں۔ کچھ روز پہلے کی بات ہے کہ یوکرین کی جانب سے روسی صدر پیوٹن کی سرکاری رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا، اور ابھی چند گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کی جانب سے وینزویلا کے صدارتی محل کو نشانہ بنایا گیا اور وینزویلا کے صدر کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ کے اندر جمعے کی رات ہے، اور یہ رات امریکہ کے اندر خاموش، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ نارمل روٹین کے تحت لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں۔ تمام میڈیا ہاؤسز بھی نارمل یعنی کہ روٹین کے مطابق خبریں پبلش کر رہے ہیں۔ ہاں، صحافی کوئی سنسنی خیز خبروں کی تلاش میں ضرور ہیں، مگر کہیں کوئی سنسنی خیز خبر نظر نہیں آ رہی ہے۔ امریکہ کے اندر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، کچھ علاقوں کے اندر برف باری بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے روٹین کے معاملات کچھ سست نظر آ رہے ہیں۔ مگر ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جہاں امریکہ کے اندر مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے، وہیں امریکہ کی ایئر فورس کی ایئر بیسز پر غیر معمولی موومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس غیر معمولی موومنٹ کو انتہائی سیکریٹ رکھا گیا ہے، کسی کو کچھ کانوں کان خبر تک نہیں پہنچی ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، امریکہ کے اندر 2 بمبار طیارے فلوریڈا ایئر بیس سے پرواز کے لیے بلند ہوئے، تو وہیں لاطینی امریکہ کے اندر موجود کیریبین ایئر بیس سے 3 کارگو ٹرانسپورٹ طیارے بھی اڑان بھرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ 2 انٹیلیجنس الیکٹرانک وارفیئر طیاروں نے بھی پرواز کے لیے تیاری پکڑی۔ یہ تمام طیارے جس وقت فضا کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو اسی ایئر بیس پر کھڑے 4 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز نے بھی اڑان بھری۔ ان بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کے اندر امریکن اسپیشل فورس کے یعنی کہ ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان ہیلی کاپٹرز کے بلند ہوتے ہی 2 چینوک ہیلی کاپٹروں نے بھی پرواز کی تیاری پکڑی، اور پھر 2 اپاچی ہیلی کاپٹر بھی فضا میں بلند ہوئے۔ یہ تمام طیارے اور ہیلی کاپٹرز وینزویلا کی طرف رواں دواں ہیں۔ وینزویلا کے اندر انٹیلیجنس ادارے معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں مصروف ہیں۔ دور دور تک کسی امریکی حملے کی کوئی اطلاع نہیں آ رہی ہے۔ امریکہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ اراکین کانگریس بھی اپنی نیند کا مزہ لے رہے ہیں۔ ہاں، وائٹ ہاؤس کے اندر اس تمام نقل و حرکت پر نظر رکھی گئی ہے، اور یہ تمام طیارے اور ہیلی کاپٹر وائٹ ہاؤس کو لمحہ بلمحہ اپنی لوکیشن اور اپنی کارکردگی سے آگاہ کر رہے ہیں۔ رات کے 2 بجے 2 انٹیلیجنس طیارے وینزویلا کی فضائی حدود کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور انہوں نے داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے وینزویلا کی دفاعی نظام کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ دفاعی سسٹم مکمل جام ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی 2 بمبار طیارے آگے بڑھے اور انہوں نے ہلکی پھلکی بمباری کی، مگر کاراکاس یعنی کہ وینزویلا کے دارالحکومت کے اندر کہیں بھی کوئی سائرن نہیں گونجا۔ اسی دوران کئی گریڈ اسٹیشن سے بجلی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ ڈرونز نے باقاعدہ طور پر صدارتی محل کے ارد گرد اپنے چکر لگانا شروع کر دیے، مگر کاراکاس میں صورتحال یہ ہے کہ صدارتی محل پر نصب کیے گئے سائرن بھی خاموش رہتے ہیں۔ انہیں بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔
ہاں، صدر مادورو کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ آتی ہے کہ غیر ملکی فوجیں کاراکاس میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب پلان بی پر عمل درآمد کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ پلان بی کیا ہے؟ کچھ روز پہلے کی بات ہے کہ صدر مادورو اور اس کے قریبی ساتھیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کاراکاس اور خاص کر جس وقت امریکن فوجوں نے صدارتی محل یعنی کہ میرا فلورس پیلس کا گھیراؤ کیا تو اس دوران صدر محل چھوڑ دے گا، اور اس حوالے سے ایک خفیہ سرنگ بنائی گئی جس کا ایک دروازہ صدارتی محل کے ساتھ جوڑا گیا، جبکہ اس خفیہ سرنگ کا دوسرا دروازہ کہیں دور نکالا گیا جہاں ایک ہیلی پیڈ بنایا گیا اور اس پر ہیلی کاپٹر کھڑا کیا گیا تاکہ بوقت ضرورت صدر اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کر کے اتحادی ملک میں پہنچ جائے۔ اس پلان بی پر عمل درآمد کے لیے صدر مادورو اور اس کی بیگم نے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ صدر مادورو اور اس کی بیگم جب خفیہ سرنگ کے دروازے پر پہنچے تو ایک لائٹ چمکی، پھر اس کے ساتھ ہی ایک گرجدار آواز گونجی، مسٹر پریزیڈنٹ، آپ کو چاروں طرف سے امریکن ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی گرفتاری پیش کر دیں۔ یہاں پر مادورو نے تاریخی جملہ کہا، آپ ایک شخص کو نہیں بلکہ ریاست کو گرفتار کر رہے ہیں اور اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ صدر مادورو کو گرفتار کر لیا گیا اور وائٹ ہاؤس کے اندر یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپریشن سائلنٹ ہاک سکسیس۔ اس آپریشن کو سی آئی اے نے باقاعدہ طور پر ترتیب دیا تھا اور اس آپریشن کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ اس آپریشن کے تحت صدارتی محل کے اوپر بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا گیا جو کہ محل کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے صدر مادورو کو گرفتار کیا، اور صدر مادورو کو گرفتار کر کے صدر کو چینوک ہیلی کاپٹر تک پہنچایا گیا جہاں سے انہیں کیریبین ایئر بیس لایا گیا اور پھر پلان کے تحت انہیں نیو یارک پہنچایا گیا۔ اور سی آئی اے نے ہی یہ پلان ترتیب دیا تھا کہ صدر کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں پر ان پر منشیات سمگلنگ اور دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جائیں گے اور ان کو ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سب کچھ اچانک اور اس قدر خاموشی سے ہوا کہ کاراکاس مکمل طور پر سوتا رہا، وینزویلا سوتا رہا، امریکہ کے عام باسی سوتے رہے، حتیٰ کہ اراکین کانگریس بھی سوتے رہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ چپکے سے کمانڈوز آئے، صدر کو گرفتار کیا اور لے گئے۔ صبح ہوئی، صبح کے وقت یہ خبر پھیلی کہ صدر مادورو غائب ہیں۔ وینزویلا کے اندر صدارتی محل میں تمام گارڈز نے صدر کو تلاش کیا۔ اسی دوران یہ افواہ بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ صدر مادورو امریکہ کے ڈر سے ملک سے بھاگ گیا ہے۔ مگر اسی دوران امریکن صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک تصویر پبلش کی جس کے اندر صدر مادورو ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑے ہوئے جبکہ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، ساتھ میں امریکن ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے یہ خبر چلا دی کہ امریکن ڈیلٹا فورس کمانڈوز نے صدر مادورو کو گرفتار کر لیا ہے۔ جس وقت صدر مادورو کو گرفتار کیا جا رہا تھا اس وقت صدر مادورو کے تمام اتحادی مکمل خاموش تھے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ وینزویلا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سب کچھ اس قدر روٹین کے مطابق چل رہا تھا کہ صدر مادورو سے چینی وفد نے روٹین کی ملاقات کی، اور پھر جس طرح امریکن انٹیلیجنس طیارے داخل ہوئے اور انہوں نے وینزویلا کا دفاعی نظام جام کیا، اس کے بعد یہ سوال جنم لیتا ہے کہ بھائی امریکہ کا کیا دفاعی سسٹم اس قدر طاقتور اور ایڈوانس ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں جا کر کارروائی کر سکتے ہیں اور اس ملک کے دفاعی سسٹم کو جام کر سکتے ہیں؟ جبکہ آپ کو یہاں پر یاد رہے کہ صدر مادورو یا وینزویلا کے اس وقت وہ لوگ ساتھ دے رہے تھے جو کہ امریکن مخالف ہیں۔ چین، روس مکمل طور پر صدر مادورو کے ساتھ کھڑے تھے
اور روس نے تو باقاعدہ طور پر وینزویلا کو دفاعی صلاحیت بھی فراہم کر دی تھی، مگر وقت آنے پر اس دفاعی صلاحیت نے کوئی کام نہیں دکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ جس وقت مادورو کو گرفتار کیا گیا اس وقت وینزویلا کے اندر نہ ہی کوئی گولی چلی، نہ ہی کوئی کہیں مزاحمت دیکھنے کو ملی، یعنی کہ مادورو کے وفادار لوگ کہیں نظر نہیں آئے۔ اور اس سب سے بڑھ کر یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ اس خفیہ راستے تک رسائی کس نے دی؟ کیا CIA کا جال وینزویلا کے صدارتی محل تک پھیلا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ وینزویلا کے اندر مضبوط اپوزیشن بھی موجود ہے، جس کو پچھلی 2 دہائیوں میں کئی بار ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر امریکہ کی سپورٹ مکمل اس اپوزیشن کو حاصل ہے۔ حال ہی میں وینزویلا کی اپوزیشن رہنما کو نوبل پرائز دیا گیا ہے۔